بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملك الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ کہو کہ میں انسانوں کے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں، یعنی لوگوں کے بادشاہ کی، لوگوں کے معبود کی، اس بڑے وسوسہ ڈالنے والے کی برائی سے جو اللہ کا نام سن کر پیچھے ہٹ جاتا ہے، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، خواہ وہ جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون۔ انسان کا ایمان اللہ پر جتنا پختہ ہو جائے، اس کو توکل کی نعمت اتنی ہی زیادہ نصیب ہوتی ہے، اور جتنا انسان اپنے ایمان میں کمزور ہوتا ہے، اللہ سے تعلق میں کمزور ہوتا ہے، اتنا ہی اس کے اوپر غیروں کا خوف چڑھتا رہتا ہے، کبھی کسی چیز سے ڈر جاتا ہے، کبھی کسی چیز سے ڈر جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام آگ میں گر رہے ہیں، نہ بادشاہ کا خوف انہیں اللہ کی دعوت سے روک سکا، نہ باپ کی ناراضگی رکاوٹ بنی، نہ قوم کا آگ میں پھینکنا ان کے دل کے اندر کسی قسم کا کوئی وسوسہ ڈال سکا۔ گر رہے ہیں اور زبان سے کہہ رہے ہیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل، مجھے اللہ کافی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور معصوم بچے کو مکہ کی وادی میں چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ ہاجرہ دامن پکڑ کر پوچھتی ہے، اس بے آباد جگہ پر چھوڑ کر جانے والے، یہ تھوڑی سی کھجوریں، یہ تھوڑا سا پانی ہمیں کس کے سہارے پہ چھوڑ کر جا رہا ہے؟ ابراہیم خاموش ہیں اور وہ سوال کر رہی ہے، اور بالآخر ان کی زبان سے نکلتا ہے، کیا آپ کو اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ ہمیں یہاں پر چھوڑ جائیں؟ کہتے ہیں ہاں، میں اللہ کے حکم سے تمہیں یہاں پر چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ہاجرہ کے ہاتھ سے ابراہیم کا دامن چھوٹ جاتا ہے، اور اللہ پر امید رکھتے ہوئے آواز لگاتی ہیں، جاؤ، جس اللہ نے ہمیں یہاں چھوڑنے کا آپ کو حکم دیا ہے وہ اللہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ یہ امید ہے، یہ توکل ہے، یہ اللہ سے معرفت ہے، یہ اللہ سے محبت ہے، یہ ایمان کی قوت ہے کہ اللہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، جو اللہ نہ چاہے، کوئی کائنات والا کچھ بھی کرنا چاہے وہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن جب یہ توحید نہ رہے، جب یہ ایمان نہ رہے، تو انسان کے دل کے اندر جب ایک خالق مالک اللہ کا
تقوی اور خوف ختم ہونے لگے تو پھر ہزار چیز کا ڈر آ جاتا ہے۔ یہی بیماری کفار مکہ کو تھی، سابقہ امتوں کے کافروں کو تھی۔ اہل جاہلیت جب کسی لمبے سفر پر جاتے، کوئی اہم کام کرنے لگتے، اگر اللہ سے محبت ہوتی، اللہ سے تعلق ہوتا، تو وہ اللہ سے سوال کرتے، اللہ پر بھروسے کرتے، اللہ سے دعا مانگتے۔ وہ ایک پرندے کو اڑایا کرتے تھے، پرندہ دائیں طرف اڑ گیا، وہ سمجھتے یہ سفر بڑا اچھا ہے، یہ کام جو میں کرنے جا رہا ہوں اس میں خیر ہے، کامیابی ہے، برکت ہے۔ اور اگر پرندہ الٹی سائیڈ پہ اڑ جاتا، بائیں طرف کی پرواز لیتا، تو وہ اس کو منحوس جانتے، اس کو نامراد جانتے، ناکام جانتے، اور اپنے اس کام سے، اپنے اس سفر سے رک جاتے۔ یہ اہل جاہلیت کا شیوا۔ لیکن چونکہ ہم خاص طور پہ انڈیا پاکستان والے، جنوب آسیہ بر صغیر کے لوگ ہندوؤں کے ساتھ رہے، ہمارے اندر عادات، خیالات، عقائد، ہماری زبان پہ جملے اکثر وہی ہیں جو ان کفار کے گھروں میں بیان ہوتے ہیں۔ وہ تو بت پرست قوم تھی جو فال لیتی تھی، پرندوں کو اڑاتی تھی، دائیں طرف اڑتا اچھا خیال کرتے، کام جاری رکھتے، بائیں طرف اڑتا برا خیال کرتے، رک جاتے۔ ہم میں سے کلمہ پڑھنے والے کتنے ہیں؟ نماز بھی پڑھتا ہے، کلمہ بھی پڑھتا ہے، مسلمان ہونے کا دعوے دار بھی ہے، باہر نکلتا ہے سفر کے لیے، اچانک سامنے سے کالی بلی گزرتی ہے، منہ لٹکا کے واپس آ جاتا ہے۔ جی آپ تو فلاں جگہ جا رہے تھے، آپ کیوں آگے؟ کو جی مولوی صاحب کی دسی ہے، کالی بلی ہے کو لنگ گئی، بلی نے ہمارا راستہ کاٹ دیا، وہ آگے سے گزری۔ اور اگر کسی کے آگے سے بلی گزر جائے تو بس اس کا یہ سفر بڑا ہی پریشان کن ہوگا، بڑی مصیبتوں والا ہوگا۔ لہذا میں تو اس منحوس چیز کو دیکھ کر واپس آ گیا ہوں۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا، جس سے اس کی دل کی دوستی نہیں ہے، تھوڑی سی مخالفت ہو، صبح صبح مل جائے تو فوراً کہے گا اللہ ہی خیر کرے، سویرے سویرے دا منہ ویکھ لیا منحوس دا، پتہ نہیں دن کی میں لگنا۔ حالانکہ تیرا دن کیسے گزرنا ہے یہ اللہ نے لکھ دیا، تجھے کیا تکلیف آنی ہے وہ اللہ کے علم میں ہے، تجھے کیا خیر ملنی ہے وہ اللہ نے لکھ دیا ہے۔ اس کے لکھے ہوئے کو دنیا والے تبدیل نہیں کر سکتے۔ لیکن عام روٹین، بلی گزر جائے، بی بی ناشتہ بنانے کے لیے چولہے میں بیٹھتی ہے، منڈیر پہ کوا آ کے بولنے لگ جاتا ہے، بیٹھ جاتا ہے، تو فوراً کہتی آج کچھ ہون والا ہے، یہ کوا آ کے بیٹھا ہے، کچھ نہ کچھ ہوگا۔ کسی کی آنکھ ہلنے لگ جائے، بڑا مشکل ہے، آنکھ پھڑک رہی ہے، آج کچھ ہوگا، کوئی مصیبت آئے گی، کوئی پریشانی ہوگی، کوئی دکھ ہوگا۔ آٹا گوندتے ہوئے کسی کے ہاتھ سے پیڑا نیچے گر گئے، کوئی مہمان آنے والا لگتا ہے، پیڑا گر گیا۔ یہ سارے وہی ہندوؤں والے، جاہلوں والے جملے آج اہل ایمان، اہل اسلام، کلمہ گو مسلمانوں کے گھر کے اندر عام ہیں۔ اسلام ان تمام جملوں کا، ان عقائد کا، ان نظریات کا رد کرتا ہے، اس کو باطل قرار دیتا ہے، کیونکہ اسلام سب سے بنیادی چیز سکھا رہا ہے کہ نفع اور نقصان نہ پرندے میں ہے، نہ پرندے کے بولنے میں ہے، نہ آنکھ کے ہلنے میں ہے، نہ کسی اور چیز کے آوازے میں ہے۔ نفع بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، نقصان بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ عز و جل کے علاوہ نہ کوئی نقصان دے سکتا ہے، نہ کوئی فائدہ دے سکتا۔ جب نفع و نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے تو ایک جانور، ایک بلی، وہ آپ کے اوپر اتنی حاوی ہو جائے کہ آپ سفر کا ارادہ ہی تبدیل کر دو۔ الو کے بولنے کی آواز آپ کے گھر میں آ جائے اور سارا گھر کانپنے لگ جائے، آج بیری پر بیٹھا الو بول رہا تھا، ضرور کسی نہ کسی کی موت ہوگی، کوئی نہ کوئی مصیبت آئے گی، کوئی نہ کوئی پریشانی ہوگی۔ اور ان پریشانیوں سے بچنے کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا، ہم نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا،